مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت و اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے افطرا سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض مقابلہ پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر جہاں آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا، اور ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر اب جہاں سے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے، اور یہاں صرف چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جاں بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جاں نثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ 4 اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جانبازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ بن قمیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تلوار ماری۔
جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح سے منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں۔ یہ دیکھ کر جاں باز صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے، جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈھال کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ سر نہ اٹھائیے، نصیب اعداء کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے مارکا میں پہنچے اور سر گرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھتے جاتے تھے، اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوہ میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے۔